بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا یہ جو ویڈیو پروگرام ہے یہ خواتین کے حوالے سے ہے۔ گو کہ آج کل ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ اپنے اپنے فیلڈ کے حوالے سے، اپنے پروفیشن کے حوالے سے، اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے، اپنی اپنی فیلیشنز کے حوالے سے آپ کو مختلف پروگرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں سائنس سے متعلق، تعلیم سے متعلق، انٹرٹینمنٹ کے متعلق، میوزک کے حوالے سے، گیمز کے حوالے سے اور دیگر بے شمار کوکنگ رینج حوالے سے اور اس طرح کی مختلف ڈشز کے حوالے سے، یعنی اخلاقیات کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، معاشرے میں موجود جو ہمارے پرابلمس ہیں ان کے حوالے سے نیوز چینلز آپ کے سامنے، یعنی ہر تقریباً شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سوشل میڈیا پر آپ کو اپنے شعبے کے حوالے سے یا اپنے جو ان کی اپنی ایک فیلڈ ہے، لائن ہے ان کی، ایک ان کا جو اسپیشلسٹ جس وہ پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور یا اس کے اسپیشلسٹ ہیں، اس کے ماہر ہیں، تو وہ اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور دیکھا یہ اور سنا یہ گیا ہے کہ خاص طور پہ جو اسلامک چینلز جتنے بھی ہیں اس میں علماء اکرام ہیں، مولوی صاحبان ہیں یا دیگر دانشور اور مفکرین ہیں، ان کے چینلز کو بہت کم پذیرائی ملتی ہے، بہت کم دیکھا اور سنا جاتا ہے، صرف ایک مخصوص طبقہ ہے جو انہیں دیکھتا ہے۔ لیکن ہم جو آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمات عالیہ میں پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں، جو گزارشات آپ کی خدمت میں کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہمارے معاشرے کے جو مختلف مسائل اور موضوعات ہیں ان میں سے ایک اہم ترین موضوع یہ ہے، اور وہ ہے خواتین کے حوالے سے، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی آزادی کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اور ان کی دینی، اسلامی یا دیگر معاشرتی جو ان کی اپنی ان کے جو پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، ان کے حوالے سے یا ان کی جو خواہشات ہیں ان کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ ایک آج جیسے کہ ایک بہت اہم ترین اور بڑا ایشو جو خواتین کے حوالے سے اکثر و بیشتر ڈسکس کیا جاتا ہے، حجاب کے حوالے سے یا ان کے پردے کے حوالے سے۔ اچھا، جو بھی معاملات اس وقت دنیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں، ہمارا صرف ایک مقصود ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری معاشرتی زندگی کے جو مسائل ہیں اور ان کے حوالے سے جو گفتگو ہے یا ان کے حوالے سے جو لوگ بات کرتے ہیں، ان میں سے یہ موضوع بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے اس میں بھی کرٹیسزم کا معاملہ ہے یا ان کی بے جا تعریف کا معاملہ ہے یا اس کے حق میں دلائل ہیں یا اس کے مخالفت میں بات کی جاتی ہے، اور اکثر کالجز، یونیورسٹیز میں بھی اس حوالے سے ڈیبیٹس کا پروگرام کروایا جاتا ہے۔ خواتین کا معاشرے میں کردار جو ہے یا ان کا مرد کے شانہ بشانہ چلنے کا جو کردار ہے یا خواتین اور مردوں کے حقوق کے حوالے سے ہے، ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے، تو اس میں مختلف لوگ اپنی دانست میں اور اپنے فہم و ادراک کے مطابق، اپنی سوچوں کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اصل میں ایسے جو موضوعات ہیں، ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ بہت سمپل اور بہت آسان جو کلیہ ہے، قاعدہ ہے، وہ ہے کہ دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے، دین ہمارا کیا کہتا ہے۔ الحمدللہ جو لوگ مسلمان ہیں، اور یہ ساری باتیں ضروری بھی مسلمان کمیونٹی کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں، مسلمانوں کی جو معاشرت ہے اس کے حوالے سے یہ اس قسم کے موضوعات جو ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو ہم نے جب مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ اور رسول پر ایمان ہے، الحمدللہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اور ہر شخص تقریباً خواہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ دعویٰ بھی رکھتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، جس قدر لوگوں کی دلچسپی دین کے ساتھ ہوتی ہے یا جس قدر ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ
دین کے حوالے سے کی گئی ہوتی ہے، یہ جس قدر ان کو ایسا نہیں کہ جو ہے لوگوں کو یا ہماری خاص طور پہ نوجوان نسل کو دین کے حوالے سے دلچسپی نہیں ہے۔ آپ مختلف مکاتب فکر کے جو مسلمان ہیں ان کے اجتماعات ہیں ان میں آپ دیکھیں، اور یونیورسٹیز میں جو پروگرام ہوتے ہیں، اسلامک پروگرام ہیں، جو جلسے ہیں، جو دینی جماعتوں کی جانب سے ہوتے ہیں، تو ان میں آپ خواتین کے رول کو دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ بالخصوص انٹرنیٹ میڈیا پر ایک خاص مکتبہ فکر یا ایک جو ہے وہ سوچ اور ایک فقہ اور ایک جو آپ یوں کہہ لیں کہ دینی ایک اہم ترین جماعت ہونے کا، یعنی فقہ جعفری سے متعلق جو لوگ ہیں بالخصوص نوجوان نسل ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر خواتین جو ہیں، آپ فیس بک پہ دیکھیں یا اگر آپ دیگر انٹرنیٹ کے حوالوں سے ٹک ٹاک ہے یا جو کچھ بھی معاملات ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں، تو وہ دینی حوالے سے اور مذہب کے حوالے سے اور اپنے عقیدے کے حوالے سے آپ کو بہت ایکٹیو نظر آتی ہیں اور اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس میں کچھ تو ذاکرہ ہیں اور کچھ جو ہیں وہ منقبت نوحہ خاں، نعت خاں اس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ عام جو پبلک ہے، جو عام ہماری نوجوان نسل کی بالخصوص خواتین ہیں، تو وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار اپنی پوسٹ کے تحریری پوسٹ جو ہوتی ہیں ان کے حوالے سے یا جو دیگر پرنٹڈ پوسٹ ہوتی ہیں ان کے حوالے سے یا شعر و شاعری کے حوالے سے، نوحے اور قصیدے، منقبت، جو بھی ان کے ہاں جتنا بھی سورسز ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی، جو دین کے، مذہب کے یا ان کے عقائد کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے جو وہ لوگ سوچ رکھتے ہیں، اس حوالے سے کافی کام کیا جاتا ہے اور آپ کو لوگ نظر آتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ نوجوانوں کو دین اسلام سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کی جو اسپیچز ہیں جیسے ہم آپ کے سامنے ہیں، اور مخصوص ایک مکتبہ فکر کے علماء کرام ہیں یا جو بھی نظریہ رکھتے ہیں، بے شک کتنے بھی وہ غیر جانبدار ہوں، کتنی بھی وہ اصلاحی بات کرتے ہوں، کتنی بھی جو ہے وہ تعصب سے، پرتشدد قسم کے خیالات سے یا پرتشدد قسم کے جو عقائد ہیں ان سے، یا ایک مخصوص جو ہے نا وہ سختی سے جو لوگ کاربند ہوتے ہیں، یعنی ایک نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں، وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں اور عقل و فہم کے ادراک کے حوالے سے ہمیشہ ان کے ذہنوں میں، دل میں جو ہے وہ ریسرچ کا، تحقیق کا اور حق اور سچ کا اور اچھے اور برے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ ان کے اپنے دل و دماغ کے مابین جو ہے وہ ایک سلسلہ چلا رہتا ہے، لوگ حق کی تلاش میں رہتے ہیں، سچائی کی تلاش میں رہتے ہیں، اور کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک غلط ہے، تو یہ ساری چیزیں لوگ ججمنٹ اپنے آپ میں کرتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن باوجود اس کے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس طرح کی جو اسپیچز ہیں، جو اسکالرس ہیں یا جو بہت اچھا سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے، اس طرح کی جو وعظ و نصیحت کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں بات کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بہت کم لوگ سنتے ہیں، یا ان کی دیکھیں جب بھی کوئی اس قسم کا سینسٹیو معاملہ دینی حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ چاہے مفسرین کے حوالے سے ہو، چاہے محدثین کے حوالے سے ہو، چاہے مورخین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جو ہے وہ دیگر جو فقہی مسائل ہیں اور یا اختلافی مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہو، تو بہت کم لوگ جو ہے اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسے موضوعات پہ بات 1-2 منٹ میں تو ہو نہیں سکتی، اور نہ اس سے آپ کو کوئی انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے بظاہر، ماں سوائے اس کے کہ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اور جو لوگ اس قسم کی گفتگو سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کے ہاں کون سی ایسی دینی جماعت ہے، کون سی ایسی فقہ ہے، کون سا ایسا دینی گروہ ہے کہ جن کے ہاں جو ہے وہ دینی حوالے سے بہترین جو مطلب ان کے پاس سوچ اور ان کے پاس بہترین جو ہے وہ دین اور مذہب کے، اللہ اور رسول کے قریب قریب اور ان کی رضا اور خوشی کے
حوالے سے وہ عقائد رکھتے ہیں۔ تو اس طرح چونکہ اصل جو پرابلم ہے کہ اختلاف رائے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہر شخص منطقی اور جو ہے وہ اپنی خود ساختہ جو اس کے دلائل ہیں، بے شک وہ کتنے بھی مضبوط ہوں، وہ عام جو ایک ذہن ہے جس کے ذہن میں تاریخ اسلام نہیں ہوتی، جس کے ذہن میں وہ احادیث کا ایک ذخیرہ نہیں ہوتا، جس کے ذہن میں قرآن پاک کی وہ جو سوچ سمجھ پر مبنی یا ریسرچ کے حوالے سے یا غور و فکر کے حوالے سے جو ایک تحقیق ہوتی ہے، یا ایک قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں، یعنی قرآن پاک تو دیکھنا، سننا، پڑھنا مطلب انتہا ثواب کا حامل ہے، اور تمام ہم مسلمانوں کا اس پہ عقیدہ، اور الحمدللہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، جو آیات ہیں، جو اس میں متشابہات ہیں، جو اس میں محکمات ہیں، ان ساری چیزوں کو سمجھنا سیاق و سباق کے حوالے سے، اور چونکہ کتاب قرآن مجید کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی کسی نہ کسی ہادی کی، کسی جو ہے وہ دین اسلام کے حوالے سے ایک جو عالم ہے، جو مطلب کسی کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی خود بخود اس کو آپ کو اس کی تفسیر کو سمجھنا، چونکہ اس کی بنیاد ہی جو ہے وہ ہے کہ اللہ کے کلام کو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اس کی تشریح کی ہے، اس کی تفسیر کی ہے، اور اس کو سمجھایا ہے، اور ان آیات کے سیاق و سباق کو سمجھایا ہے، کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آخری نبی اور رسول تھے، آپ کا سلسلہ نبوت ختم ہو جانا ہے، تو اس کے بعد یہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے موجود ہے۔ تو اسی لحاظ سے اس قرآن کی جو تفسیر ہے وہ بھی سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضے میں یہ شامل تھا کہ وہ اس کی تفسیر بھی بیان کرتے، لیکن پھر بھی چونکہ ایک دین کا اور قرآن کا جو ہے نا، یعنی دنیا کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا علم اس قرآن میں نہیں ہے، جس کی جو ہر طرح کی ہدایت سے جو ہے وہ اس میں موجود ہے قرآن پاک میں، اللہ کے پاک کلام میں، اور کوئی دنیا کا خشک و تر ایسا نہیں کہ جس کا علم اس قرآن میں نہیں ہے۔ تو اسے سمجھنے کے لیے بہرحال کسی ہادی کی، کسی رہبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ بھی ہم آپ اور اپنی اپنی جانب سے یہ محض قیاس آرائی نہیں ہے، یہ ہمارا ایک خیال نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کو ہم سے متعارف کروایا، اور پھر اس کی تکمیل ہوئی دین اسلام کی، اور قرآن جو ہے اللہ کی آخری کتاب کے طور پہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہونے کے ناطے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے اس دین اسلام کو الف سے یہ تک اے ٹو زیڈ جو ہے تمام اس دین اسلام کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو اب ضرورت اس امر کی تھی کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ اس قرآن سے اور جو ہے اس کی جو اہمیت و افادیت ہے، اس میں جو ہدایت ہے، اس میں جو نور ہے، جو اس میں ضابطۂ حیات ہے، جو اس میں انسانیت کے لیے فلاح ہے، وہ اس کو کیسے اپروچ کر سکے، کیسے سمجھ سکے۔ تو ایک تو احادیث اپنی جانب اس میں موجود ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ہمیں یہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ احادیث کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو وہ احادیث محض انہوں نے سنی، اور کچھ وقت کے لوگ ایسے بھی تھے، کچھ ادوار ایسے بھی گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ جہاں پہ کچھ احادیث تو ہم نہیں کہہ سکتے، حدیث تو بہرحال حدیث ہے، اور جس طرح قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا کلام جو دہن مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے اسے اللہ کا کلام مان لیا، اور جس کو آپ نے اپنی جانب سے یہ کہا کہ یہ حدیث ہے، تو وہ حدیث ہے جو بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ بھی وما ینطق عن ہوا الا وحی یوحی کی مثال مصداق ہیں، کہ کوئی کلام نہیں کرتے جس میں اللہ کی رضا اور منشا شامل نہیں ہوتی، اللہ کی
وہی شامل نہیں ہوتی، نبیوں کے ذہنوں میں آنے والا خیال بھی جو ہے وہ بھی اللہ کی ایک طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور پھر سید الانبیاء والمرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد از خدا بس توئی قصہ مختصر عظیم الشان ہستی، کائنات کی رحمت للعالمین ہستی، جن کا کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی جن، نہ کوئی ملک، نہ کوئی انسان، پوری کائنات میں کوئی جن کا ثانی نہیں، جن جیسا کوئی صاحب فضیلت نہیں، جن جیسا کوئی صاحب کمالات انسان نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی دین کی تفسیر، قرآن کی جو تفسیر، ان کی حدیث بھی ہمارے لیے ویسی ہے، کیونکہ انہی کی زبان سے قرآن نکلا اور انہی کی زبان سے احادیث نکلی، ان کے ارشادات کو ہم نے احادیث کا نام دیا۔ لیکن کچھ مفاد پرست لوگوں نے، یا جیسا کہ راویوں کے کمزور ہو جانے کا، کہ کچھ سب لوگ ایک جیسا معیار نہیں رکھتے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے بھی ارشاد فرمایا کیا کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو دور دراز کے علاقوں سے، جن کو بہت کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو، آپ کی جو تعلیمات تھی ان کو سمجھنے کا وہ ادراک نہیں رکھتے تھے، کہ جو اپنے وقت کے جید جو صحابہ کرام رکھتے تھے، یا کم از کم اہل بیت علیہم السلام جیسی فضیلت و بصیرت جو ہے وہ ہر شخص نہیں رکھتا تھا، بالخصوص سر امام علی مقام حضرت علی علیہ السلام جیسی۔ تو برادران اسلامی، بہرحال حدیث میں بھی یہ ضعیف روایات کی بنیاد پر کچھ احادیث جو ہیں وہ مشکوک یا ضعیف احادیث کا جن کو نام دیا جا سکتا ہے، تو بہرحال وہ بھی۔ اور اسی طرح تاریخ جو ہے وہاں پہ بھی، چونکہ مختلف ادوار میں تاریخ اسلام لکھی گئی، اور بہت بعد میں بھی بہت ساری چیزیں لکھی گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی سو سال بعد تک۔ تو یہ تاریخ اسلام بھی مختلف ذہنوں، پھر سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی روایت کرتا ہے، کوئی تاریخ لکھتا ہے، یا جو کوئی تفسیر لکھتا ہے، تو اس کے اپنے ذہن پر جو ڈومیننٹ عقائد ہوتے ہیں ان کا اثر اس کی تاریخ میں ہوتا ہے، اس کی تفسیر میں ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی جو بھی کام انسان کی ریسرچ اور تحقیق ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی لغزش کا امکان باقی ہوتا ہے، اور اس میں کسی غلطی کا امکان باقی ہوتا ہے۔ تو کیسے اس جو ایک قرآن کی تعلیمات کو سمجھا جا سکے، تو اس کے لیے ایک احادی کا ہونا ہر دور میں ضروری ہے۔ اور اب اس کے حوالے سے بھی مسلمانوں کے مابین بہت سارے نظریات ہیں۔ بہرحال اللہ کی پاک کتاب کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، سرکار دو عالم صلی اللہ، ہر چیز کا ماخذ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ کی تعلیمات جو ہیں آپ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور آپ کی جو ہے نا وہ کی طرف جتنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جو ہے، یعنی اپنے جو ذاتی قیاس ہیں، جو خیالات ہیں، جو ان کو کم سے کم دینی حوالے، صرف آپ کی ایک چیز جو ہے وہ دین کے حوالے سے وہ ہوتی ہے، وہ ہے آپ کی سمجھ بوجھ، فہم و ادراک جو ہے، اس سے آپ ایسا کام لیں کہ فہم و ادراک آپ کا جو ہے وہ آپ کو اس بات کو سمجھنے، اس کی جو اس کے اندر جو مخفی جو علوم ہیں، جو ہدایات ہیں، ایک تو ظاہری مفہوم ہوتا ہے، ایک باطنی مفہوم بھی ہوتے ہیں، اور قرآن کی تو ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت میں ہزار ہزار معنی ہیں، ہزار ہزار حکمتیں ہیں، ہزار ہزار ہدایتیں ہیں۔ تو ان سب کو سمجھنے کے لیے انسان کا فہم و ادراک صرف اس حد تک ہے کہ وہ سارے جو ماخذ ہیں قرآن کو سمجھنے کے، احادیث ہیں، تاریخ ہے، سیاق و سباق ہیں، صحابہ اکرام کی زندگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ماخذ ہے جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا من بعدی حتی یرد علی الحوض، کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی پاک کلام ہے، اور دوسرا اللہ کی جو میری ذریت ہے، محمد مصطفیٰ کی عطرت ہے۔ اور یہ دونوں وزن میں برابر ہیں، وزن میں برابر سے مراد دونوں میں ہی ہدایت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اتنی ہدایت ہے کہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ہدایت کے دروازے
بند نہیں ہو سکتے، ہدایت کے باب چیپٹر کلوز نہیں ہو سکتے، آپ جتنا غور و فکر کریں گے. لیکن وہ بات جو میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی جہاں احادیث کی ضرورت ہے، جہاں تاریخ کی ضرورت ہے، جہاں جو اس کے سیاق و سباق ہیں، کن حالات میں وہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اور کس کی اس کا شان نزول کیا ہے، وہ کون سے سرکمسٹینسز تھے، کون سے حالات تھے جب وہ نازل ہوتی ہے آیت. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، اگر آپ نے ان سے تمسک اختیار کیا تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے. گویا جب گمراہ نہیں ہوگا انسان تو ہدایت یافتہ ہوگا، گویا آپ ہدایت پا جائیں گے. اور اسی شاید حوالے سے کہ قرآن پاک میں بھی جو ہے جا بجا جو ہے اللہ کی وحدہ لا شریک سے، کیونکہ یہ وہ واحد گھرانہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، آل نبی اولاد علی پنجتن پاک علیہم السلام کا جو گھرانہ ہے، وہی وہ گھرانہ ہے کہ جو سچا ہے، جو پاک اور طاہر ہے، جو ہر طرح کے رجس سے دور ہے، ہر طرح کی ریاکاری برائی سے دور ہے. حتیٰ کہ جو دشمن اسلام کے اور ان کی اپنی جان کے جو دشمن، ان سے بھی کبھی انہوں نے اخلاقیات سے ہٹ کے، انسانیت سے ہٹ کے اور اسلامی تعلیمات کا یعنی صبر جو ہے، درگزر جو ہے، اور جو اعلیٰ اقدار ہیں انسانی تعلیمات کی اور ایمانی تعلیمات کی، ان کے وہ درجہ کمال پر فائز ہستیاں ہم کو نظر آتی ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی ان کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، یعنی کہ ان ایمان والوں سے خطاب ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے کہ آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں، تقوی اختیار کریں اور سچوں کا ساتھ جو ہے نا بولیں. تو وہ کیا ہیں؟ وہ انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ وہ وہی ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ساتھ رکھ کر اور ان کو ثقلین کہا کہ یہ ہم پلہ ہیں، ہم وزن ہیں، اور یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ بولتا ہوا قرآن ہے. تو جو آج کا موضوع ہم نے شروع کیا تھا کہ عورت کے جو حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہی تھی کہ